अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात की तफसीलात अब सामने आना शुरू हो गई हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुलाकात के बाद ये दावा किया कि उनकी जानिब से इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के हवाले से या किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू वज़ीर आज़म से उनके बकौल नहीं की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात या इसके हवाले से किसी किस्म की कोई बातचीत वहाँ पर नहीं की गई है। जब वो बाहर आए मीडिया से बातचीत करने के लिए तो ऐसा अब लग रहा है कि कोई गुमराह खबर जो है उन्होंने दी इमरान खान के हवाले से, और ये कहा कि हमारी किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं हुई है। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि वो अपना भरम कायम रखना चाह रहे होंगे कि हम वज़ीर आज़म को इतना बाइख्तियार नहीं समझते कि उनसे इमरान खान की मुलाकात या सेहत के हवाले से कोई गुफ्तगू की जाए, क्योंकि माजी में तहरीक इंसाफ की क़यादत बशमूल सुहेल आफरीदी मुतअद्दिद बार ये बात कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म के पास मुलाकात करवाने का इख्तियार ही नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद का फोन किया गया था तो बाद में तहरीक इंसाफ ने अज़राह तफन्नुन ये बात आम कर दी थी कि मुलाकात की बात पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पूछ कर बताऊंगा। मुलाकात के बाद भी मुशीर इत्तलात शफी जान तहरीक इंसाफ की इसी मौक़िफ़ को दोहराते रहे कि हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म इस हवाले से बाइख्तियार नहीं, तभी उनसे इस बारे में बातचीत नहीं की गई। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की इसी रवैये की वजह से गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी के इस शिकवे का जवाब न दिया हो। आज भी तहरीक इंसाफ की क़यादत अपना भरम कायम रखने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के बावजूद अपनी इस बात को दोहरा रही है कि सुहेल आफरीदी समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानती और यह मुलाकात खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी के तहत करना पड़ी। दूसरी जानिब बानी पीटे इमरान खान की सेहत से मुतालिक कयास राइयों और अभाम से जन्म लेने वाली सूरत हाल ताहाल वाज़े नहीं हो सकी है कि अब उनकी सेहत कैसी है, और ना हुकूमत की जानिब से अब तक इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स फैमिली के हवाले की गई हैं। ना सिर्फ ये बल्कि दावों और वादों के बावजूद इमरान खान से आज भी उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई है, जिसके बारे में वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील ने दावा किया था कि कम से कम एक बहन की मुलाकात तो जरूर करवा दी जाएगी। याद रहे कि इमरान खान से उनकी फैमिली की आखिरी जो मुलाकात है वो 2 दिसंबर को हुई थी। तो ये कुछ इशूज है, इन पर बात करेंगे कि जो मुलाकात हुई, जो मौका मिला प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का, उसको क्यों यूटिलाइज नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उस मुलाकात में जो बातचीत हुई उसको लेकर जो कंफ्यूजन पैदा हुई पीटीआई के अपने अंदर के सर्कल से ही हुई, उसकी क्या वजह थी, और आज जो मुलाकात का मामला है हुकूमत क्यों एक बात कहती है फिर उससे बैक ट्रैक करती है। इमरान खान साहब से जो मुलाकात है ये उनका ना सिर्फ फंडामेंटल राइट है बल्कि उनके कारकुनान का, उनकी फैमिली का, उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं उनका भी राइट है। क्यों बार बार डिनाई किया जाता है? ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुशीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के शफी जान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सैयदा शैला रजा मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अली गौहर बलोच साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं शफी जान साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। एक तो जो आज के दिन से जुड़ा एक इशू रहता है मुलाकात का, उस पर मैं बात करूंगी, बट स्टिल आई थिंक इट वाज अ गुड डे फॉर यू टुडे, क्योंकि बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से कम मुलाकात हुई है। बट हैविंग सेड दैट, शुरू प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात से कर लेते हैं। क्या बात हुई सर वहां पर, क्या नहीं हुई? कल रात को 1 ही बजे 10 बजे के स्लॉट का आपको बता देती हूँ, एक प्रोग्राम में सर आपने बैठकर ये कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर को बाइख्तियार नहीं समझते, इसलिए हमने कोई बात नहीं की खान साहब के बारे में। वेयर एज मुजम्मिल असलम साहब जो कि मुलाकात में मौजूद थे, उसी 10 बजे के स्लॉट में एक और टॉक शो पे ये कह रहे थे कि हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा है, सुहेल आफरीदी की तरफ से ये बात रेस की गई है, प्राइम मिनिस्टर ने इग्नोर कर दी। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक वज़ीर आला साहब की और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात की बात है, कल ये मुलाकात आपने देखा होगा हेडलाइंस में थी, और जहाँ देखें जिस बात की आप मुजम्मिल साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बातों बातों में इमरान खान साहब का जिक्र हुआ है, और ऐसे नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ वाले कहीं पे बैठे, कहीं मुलाकात करे किसी भी सियासी शख्सियत से या किसी भी मनसब पे बैठे हुए किसी शख्सियत से, डेफिनेटली इमरान खान साहब का जिक्र आता है। मैंने ये बात की कि इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में या उन तक रिसाई के मुकाबले में रिसाई की बात की या रिहाई की बात नहीं हुई। जिक्र जरूर हुआ होगा दोनों साइड से, इमरान खान साहब का ना रिहाई पे कोई बात हुई और ना ही रिसाई पे बात हुई। हम ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस मामले में बेख्तियार हैं, इमरान खान कुछ और मामलात में बेख्तियार हैं हमें नहीं लगता। देखिए हमारी मुलाकात जो था, हमारी जो मुलाकात थी उस पे 2 इश्यूज बड़े उस पर बातचीत हुई, 2 इश्यूज पे। एक तो जो हमारा शेयर है जो वफाक के ज़िम्मे है उस पर बात हुई, NFC का, NHP का, AIP का, उस पर बात हुई। जितने हमारे वाजिबुल अदा है वो बड़े मुदल्लल अंदाज में वज़ीर आला साहब ने वज़ीर आज़म साहब के सामने रखे। और उम्मीद है आपके चीफ मिनिस्टर के मिल जाएंगे ये पैसे। उसके लिए एहसन इकबाल साहब को भी कह दिया गया, और आज मुजम्मिल साहब की और वज़ीर ख़जाना साहब की मुलाकात हुई है, तो उस पर पेशरफ्त शुरू हो गई है। अल्लाह करे कि ये तमाम चीज़ें हो जाएं और सूबे को अपना हक मिले। ये मुलाकात कल की सर किसके कहने पर हुई? देखिए मुलाकात तो क्या मतलब इसका क्या बुनियादी वो क्या था, एजेंडा क्या था? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कॉल आई थी
ان کے دفتر سے کال آئی تھی, بذات خود ان کی کال نہیں آئی تھی, ان کے دفتر سے کال آئی تھی, سی ایم خیبر پختونخوا کے دفتر, اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف آپ سے ملنا چاہتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان, جس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر میرے صوبے کے حقوق پہ بات ہوگی تو میں ضرور. اس سے پہلے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ریکویسٹ بھیجی گئی تھی؟ کیونکہ آپ انفارمیشن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ پرائم منسٹر نے ملاقات. ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں بھیجی, نہ ہی ہم خواہش مند تھے ملاقات کے. ان پہ جب پریشر پڑا ہے, جس طریقے سے انہوں نے تیرا کے آپریشن کو مینوپولیٹ کیا ہے, جس طریقے سے یہ پہلے آپریشن کی بات کر رہے تھے, پھر ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپریشن نہیں کر رہے تھے, نقل مکانی کی جو بات ہوئی وہ یہ بھی ہے, جبری نقل مکانی ان کی ایماپی ہوئی. جب وہ سارا میس انہوں نے کریٹ کیا تو پھر یہ ملاقات کی پریشر پڑا, اور اسٹریٹ موومنٹ کا جو ہمارا پریشر ہے اس پریشر میں کوئی کامنٹ یہ کر دیں کہ اگر یہ جو فنڈز والا مسئلہ ہے, پیسوں والا مسئلہ, یہ ریزالو ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا, تو آپ ان کو تھوڑا بہت با اختیار مان لیں گے, پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ دوبارہ بھی ٹاکنگ ٹیبل پر آ سکتے ہیں آن ادر ایشوز. دیکھیں جہاں تک پیسوں کا معاملہ ہے وہ ہمارا شیئر ہے, ہمارا حق ہے. پر آپ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, تو کوئی تو ہوگا نا اختیار. اگر آپ کا یہ مسئلہ, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کا رائٹ نہیں ہے, مجھے 10 سیکنڈ دیجیے گا. این ایف سی پہ ہم سے وعدہ کیا گیا کہ 1% جو ہمیں انفراسٹرکچر کے لیے ملتا ہے, جو کہ وہاں پہ آپریشن کی وجہ سے یا دہشت گردی کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے, وہ 3% تک بڑھایا جائے گا. وہ ابھی تک نہیں بڑھایا گیا. 14% کے حساب سے ہمیں پیمنٹس ملتی ہیں, وہ 19% ہونا چاہیے تھا. زم ایریا پہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ 100 ارب ہر سال آپ کو دیے جائیں گے. 7 سال ہو گئے ہیں, 700 ارب بنتے ہیں, ہمیں 168 ملے ہیں, 532 ارب وہ رہتے ہیں. این ایچ پی کے مد میں 2200 ارب رہتے ہیں. میں اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہی, میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ کی اگر یہ گریونس دور ہو جائے تو ان کو تھوڑا بہت با اختیار مان لیں گے, کیونکہ آپ لوگ تو کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں نا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. نہیں, کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اختیار ہوتا تو کل وزیر اعظم صاحب بڑی یقین دہانی کے ساتھ یہ بات کرتے کہ آپ کو اپنا حق مل جائے گا. اس کے لیے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے ملاقاتی ہوگی, اس کے لیے کمیٹی بنی گی. میں تھوڑا شہلا صاحبہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ملک میں ایک سیاسی تناؤ ہے, یہ کیسے ختم ہوگا یا کم ہوگا؟ کل جب ملاقات ہوئی تو ایسا لگا کہ چلیں اچھی بات ہے, کوئی تھوڑی بہت آئس بریکنگ ہوئی ہوگی. اب ملاقات کے بعد جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے آگے کوئی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کی کہ پرائم منسٹر سے ہم نے کچھ کہا, وہ سن نہیں سکے یا وہ کر نہیں سکے, لیکن پھر گورنمنٹ کی طرف سے یہ باتیں آنے لگ گئیں کہ جی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. اب جب یہ کہا گیا ریکویسٹ کی گئی تھی, اب پی ٹی آئی کے دوست میدان میں اتر آئے جی کہ ہم تو ملنا ہی نہیں چاہتے, ہم تو ان کو با اختیار نہیں سمجھتے. اور چیز ہم نے اگر ریکویسٹ کی ہو تو کوئی تو ثبوت ہوگی نا. تو میں سوال صرف یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں لگتا ہے کہ تھوڑا سا پولرائزیشن ختم ہونے لگی ہے, وہاں پر دونوں طرف سے ایسے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں اور آ کے پھر اس طرح سے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. اب آپ نے اپنی بات کا تھوڑا سا تو جواب دے ہی دیا. ایلیمنٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں نے ہر موقع پہ دیکھے, اور کبھی ان کی طرف سے وہ ایلیمنٹس زیادہ ہوئے اور کبھی حکومت کی طرف سے. تو میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر میں یہ کہوں گی کہ حکومت جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, وہ ایک درخت ہے جس کو اپنا فیض تمام صوبوں میں پہنچانا ہے. اس کو اپنا دل بڑا رکھ کر بڑے طریقے سے کام کرنا چاہیے. اور بڑا افسوس ہے کہ ایک وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی گفتگو جو ہے وہ ہر لحاظ سے موضوع بن رہی ہے, جبکہ یہ کوئی موضوع نہیں ہے. لیکن ماضی میں ایسا رہا ہے کہ وزیر اعظم صوبوں میں گئے تو وزیر اعلیٰ نہیں آئے, ان کو استقبال نہیں کیا. صدر گئے تو وزیر اعلیٰ نہیں آئے. اس طرح کے معاملات, تو یہ رویے جو ہے نا یہ ختم کرنے ہوں گے. صرف جمہوری کہنا اپنے آپ کو کافی نہیں ہوتا, اپنے ہر رویے میں ایک ڈیموکریٹک جو وے ہے اس کو اپنانا ہوگا, اس پہ عمل کرنا ہوگا. تو ایک تو یہ کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں آ جائیں, اور فون آیا جب بھی کوئی بات نہیں, اور اگر وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں تو جب بھی کوئی بات نہیں. اور دیکھیں ایک مجھے اس پر بھی حیرانی ہوئی کہ ہم اگر کوئی وزیر اعلیٰ صوبے کے معاملات پہ بات کر رہا ہے تو یہ پیور پولیٹیکل میٹر ہے, کیونکہ ایک پولیٹیکل وے میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ این ایف سی کا یہ شیئر ہوگا, یہ ہوگا. تو پولیٹیکل تو تھی نا ملاقات. اب اس میں وہ اگر اپنے پارٹی لیڈر کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, مل نہیں سکا, یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اور اگر انہوں نے بات کر لی تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. وفاق درخت ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس درخت سے کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے کہ وہ سایہ نہیں دے پا رہا؟ کیونکہ ایک تو صوبہ ہے ہی جو اگریوڈ ہے, ان کی تو گریونسز ہیں, سندھ سے بھی آوازیں آتی ہیں. ابھی ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے آپ کے کراچی کے میئر کی, جو انہوں نے کہا کہ ہم سے ایک طرح کا سلوک نہیں ہوتا, پنجاب کی ڈیمانڈز کو اور طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, ہماری ڈیمانڈز کو اور طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. کہ تعلقات کی بات ہے, ہم دوسری طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ان سے جس طرح کے تعلقات ہیں وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن گریونسز رہتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ اگر گریونسز
ڈانسز ہو گئے اور آواز بلند ہو گئی، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک چڑھانے والا انداز اختیار کرنا، ایک برتری جتانا اور دوسروں کو نیچا ثابت کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. I totally agree with this. لیکن یہ جو آپ نے ہیلدی رویوں کی بات کی، تھوڑا سا اس پر بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں، ہیلدی رویوں کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس کے اندر سے پروٹیسٹ کے ایلیمنٹ کو مائنس نہیں کر سکتے. وہ بڑا ایک ہیلدی ایلیمنٹ ہوتا ہے جمہوریت کا. اس پہ بات کرتی ہوں میں آپ دونوں سے. پہلے ذرا علی گوہر بلوچ صاحب سے اسی ایشو پر بات کر لیں کہ سر میٹنگ ہوئی چیف منسٹر کی پرائم منسٹر کے ساتھ، اچھے ماحول میں میٹنگ بھی ہوئی، باہر نکل کر بھی میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں کی جس کو آپ ڈیریگیٹری یا ڈی میننگ کہہ سکیں ٹورڈز دا پرائم منسٹر اور دا گورنمنٹ. شام کو سر آپ کے منسٹر جو ہے میدان میں آگے، کوئی کہتا ہے جی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، یہ منتیں کر رہے تھے. پھر عطا تارڑ صاحب نے کہا جی کہ اس بات کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر میٹنگ ہوئی تھی. جو بات ابھی شہلا صاحبہ نے کہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر کہ پرائم منسٹر نے بلایا تھا، یہ خود کہہ کر گئے تھے، ایک پازیٹیو چیز ہوئی تھی، اس کو پازیٹیو رہنے دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ عطا تارڑ صاحب نے بات کی، ظاہر ہے کہ وہ جو ان کے پاس ذمہ داری ہے تو وزیر اعظم آفس کی طرف سے جو موقف ہوگا تو وہ تو بہتر پھر تارڑ صاحب ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ اس چیز کو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ وزرا کی بات کوٹ کر رہی ہیں تو پھر آپ ان کے سوشل میڈیا کی بھی بات کریں، ان کی ٹالنٹ کی بھی بات کریں کہ وزرا کیوں مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کی وضاحت کریں. تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کی بات نہیں کروں گی سر، میں تب بات کروں گی کہ شفیع جان صاحب نے کچھ کہا ہو، میں تب بات کروں گی سہیل آفریدی نے کچھ کہا. ٹرول سوشل میڈیا پہ کیا کہہ رہا ہے سر، اس کے تو کمپیئر نہیں کر سکتی نا انفارمیشن منسٹر کے ساتھ. دیکھیں نا، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر وزرا کو وضاحت کرنی پڑتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر ایسے بیٹھے تھے، سی ایم صاحب ایسے بیٹھے تھے، کس نے ٹانگ اوپر رکھی تھی، کس نے ٹانگ سیدھی رکھی تھی. تو اس قسم کی پھر یہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جس چیز کو آپ کہہ رہی ہیں کہ میٹر نہیں کرتی، دوسری بات آپ نے کی کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سے بند ہیں اور یہ حالات ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات اس نہج پر کیوں پہنچے اور کب پہنچے. پہلے ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، وکلا کے ساتھ بھی ہو رہی تھیں، فیملی کے ساتھ بھی ہو رہی تھیں، بلکہ ایک کھلا سیاسی ڈرائنگ روم لگا ہوا تھا جیل کے اندر. لیکن یہ پھر کیوں ہوا سلسلہ؟ یہ سلسلہ اس لیے ہوا کہ جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بیانات منسوب کیے جاتے تھے باہر آ کر. سر یہ پرانا سٹیٹس ہے، سوری آپ کو انٹرپٹ کری ہوں، آپ بات کر رہے ہیں یہ پرانا سٹیٹس ہے. میں نے تو سوال یہ نہیں کیا جو آپ بات کر رہے ہیں، میں نے سوال یہ کیا کہ ابھی لاسٹ ویک بلکہ 2 دن پہلے آپ کے جو اسٹیٹ منسٹر فار لا ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ اس منگل کو ایک بہن کی ملاقات ہم کروا دیں گے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر یہ پرانی ہو گئی نا. دعویٰ ہی نہ کریں اگر ملاقات نہیں کروا سکتے، دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملاقات دیکھیں، سینیریو کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کا یہ ضرور فرق پڑا کہ بشرا بی بی صاحبہ سے ملاقات ہو گئی، ٹھیک ہے. اب اگر رویے ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ کمٹمنٹس کر رہے ہیں، جس طرح اسٹیٹ منسٹر نے بات کی ہے، اور وہاں پر یہ اس چیز کو مطلب ہے کہ اگر گارنٹی کریں گے کہ پاکستان اور ریاست کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کی جائے گی، کوئی ٹرولنگ نہیں کی جائے گی، کوئی اس قسم کی ٹویٹس نہیں کی جائیں گی کہ جو کہ ملک کے لیے نہیں ٹھیک ہیں، حالات میں ہمارے اداروں کے لیے نہیں ٹھیک ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے لیے خود آسانی پیدا کریں. اگر آپ ان کے ڈاکٹر کو ایکسس دے دیتے نا تو انہوں نے آ کے باہر کیا پالیٹکس کرنی تھی. بلکہ آئی تھنک شفیع جان صاحب نے یہ بات ریکارڈ پر کی تھی کہ آپ مالج کو دے دیں ایکسس، وہ کوئی بھی آ کے باہر سیاسی بات نہیں کریں گے. آپ لوگوں نے وہ بھی نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ جیل مینول کے اندر ہے وہ سارا ان کو فوری طور پر علاج کی سہولت دی گئی ہے. خود بانی پی ٹی اپنی مرضی کے ساتھ گئے ہیں، انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی کہ ٹھیک ہے میں جانا چاہتا ہوں، علاج کروانا چاہتا ہوں، اور پاکستان کے بہترین ڈاکٹرز نے ان کا علاج کیا. اللہ ان کو صحت تندرستی دے. ہر کسی کے لیے ہم دعا گوئیں. تو بات یہ ہے کہ ہم ان کی طرح نہیں کرتے کہ جس طرح سے آپ کو یاد ہے کہ کینسر کی مرض میں مبتلا تھی، وہ لینگویج ہم نہیں بولتے. مجھے بریک لینی ہے. آپ ویسے ان کی طرح تو واقعی نہیں کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جب قید میں تھے ان کی حکومت تھی، ہر طرح کا ایکسس تھا، آپ لوگ واقعی ایکسس نہیں دے رہے. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ویورز ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب جو بات کر رہے تھے، لیکن آئی تھنک وہ بھی یہی امپلائی کرتے جو میں نے ویسے شروع میں کہا تھا. وہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں کو آج مطمئن ہونا چاہیے، کم سے کم بشرا بی بی کی ملاقات تو ہو گئی.
देखिए, जहाँ तक मुलाकात की बात है और अली गौहर साहब की जो उन्होंने ब्रेक से पहले बातें की, पहली बात तो ये है कि ये सोशल मीडिया से बड़े इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया बड़ा तकलीफ पहुंचा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लगा तो लीग ऐसे ही को, मुझे भी, हाँ। और बड़ा क्लोजली इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया को देख के अपने बयानात देंगे तो सोशल मीडिया तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो तो हमें भी रगड़ देता है। तो सोशल मीडिया को देख अगर आपकी पॉलिसी बनती है, आपके बयानात बनते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप राइट ट्रैक पे नहीं है। हमारा सोशल मीडिया बड़ा तगड़ा है, फिर आप कहीं की नहीं रहेंगे। पहली बात। जहां तक इमरान खान साहब से मुलाकात की बात है, तो आज एक दफा फिर हुकूमत अपनी हरदर्मी पे उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। जेल मैनुअल की बात तो इन्होंने की, तो जेल मैनुअल के मुताबिक तो इमरान खान साहब को क्लास बी इन टाइटल है, बुशरा बीबी को क्लास बी इन टाइटल है। जब ये सारी चीजें आप जेल मैनुअल में नहीं दे रहे, अपनी पसंद का कोई जेल मैनुअल बना के आपने आगे रखा हुआ है और उसी जेल मैनुअल को देख के आप मुलाकातें नहीं करवा रहे, आप उनको जो जाती डॉक्टर है उसकी रसाई नहीं दे रहे, तो ये इंतकामी वो सियासत कहते ही हैं आप है। लोग जत्था बना के जाते हैं, वापस आते हैं, इंतशारी गुफ्तगू करते हैं, देखिए, लोगों को आप मुश्तइल करते हैं, इसलिए आप लोगों की मुलाकात बंद है। वक्त बड़ा बेरहम है। आज हम रिसीविंग एंड पे हैं, कल को ये रिसीविंग एंड पे होंगे। ये पहिया है। वैसे वो कहते हैं हम आपके दौरे हुकूमत में थे नहीं, हम जब ये रिसीविंग एंड पे तो नहीं थे। नवाज शरीफ का जाती डॉक्टर उसके साथ था। जब उसको हमने हॉस्पिटल पाकिस्तान में जब वो हॉस्पिटल गए तो उसके साथ अगला कमरा जो है वो मरियम नवाज का हमने दिया। जब इनके प्लेटलेट्स का मसला बना तो इनके पसंद का मुल्क हमने दिया, इनके पसंद का शहर हमने दिया, इनके पसंद का डॉक्टर, इनके पसंद का हॉस्पिटल हमने दिया। इसके बावजूद जब वो लंदन गए तो 2 साल उन्होंने कोई इलाज तो नहीं कराया। वैसे इनके बुज़रा ये कह रहे हैं कि खान साहब को भी उनकी पसंद की फैसिलिटी ही दी गई है। वो कहते हैं उनकी आंख का जितना मसला था वो जेल का डॉक्टर भी देख सकता था, खान साहब के कहने पे पिम्स लेके जाएगा। अभी भी हमें खान साहब की सेहत के बारे में बड़ी तशवीश है। आज जब बुशरा बीबी से मुलाकात हुई है तो उन्होंने जो कहा है कि खान साहब को पिम्स लेके गए हैं, उनके आंख का प्रोसीजर हुआ है लेकिन वो प्रॉपरली फिट नहीं है, उनको मजीद जरूरत है इलाज की। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं कि जिस तरीके का जो बिहेवियर हुकूमत का है, उनके जाती मॉलेज का एक्सेस नहीं दिया जा रहा, और जिस प्रोसीजर की ये बात कर रहे हैं 20 मिनट की, वो प्रोसीजर 2.5 से 3 घंटे में होता है। और खान साहब की बिनाई इफेक्ट हो सकती है। इनको पता नहीं कौन सी अना है, कौन सी जिद है। डॉक्टर हमने तो गारंटी दी कि ना जब डॉक्टर अंदर जाएगा और जब बाहर आएगा ना ट्वीट होगी ना कोई सियासी बयान होगा। मैं आज भी इस बयान पे कायम हूँ। गौहर साहब इधर बैठे हुए हैं, इनके इख्तियार में तो नहीं है मिलना मिलाना, लेकिन मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूं कि हमारे अगर जाती मौलिज अंदर जाएगा तो ना कोई सियासी बयान आएगा। भी बंद कर देना सर। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 8 फरवरी के बाद अगर कोई और तारीख नहीं दी ना खान साहब ने तो फिर मुलाकातें शुरू कराते हैं। देखिए, राना सनाउल्लाह इसका मतलब है तारीखें नहीं देते हैं, उसका मसला है। राना सनाउल्लाह ने तो खुद 9 मई पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हम बात करते हैं उस पर मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी की कॉल वापस नहीं ली जाती तो हम 9 मई के मुकदमात खोल लेंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि 9 मई जो हुआ था वो उसका निशाना तहरीक इंसाफ था। अगर तहरीक इंसाफ किसी एहतजाज की तरफ जाती है या किसी भी जलसे जुलूस की तरफ जाती है तो ये 9 मई के मुकदमात खोल देंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि ये तो 9 मई इसलिए रखा गया है कि जब भी तहरीक इंसाफ हरकत में आएगी, जब भी तहरीक इंसाफ हरकत में आएगी तो ये मुकदमात खोल देंगे। हमारा बयान ये आज भी कायम है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और निशाना तहरीक इंसाफ। अच्छा शहनाज साहब, आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग एक बड़े अहम इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, और मुझे पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर आप लोग बड़े क्लियर होते हैं। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, कैद में हैं, जेल में, उनका जो भी लीगल मामला है वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। ये जो बेसिक डिनाइल ऑफ राइट्स हमें नजर आ रहा है इस वक्त, इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी अभी खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को जिसमें उन्होंने 3-4 डॉक्टर्स का नाम दिया है कि ये उनके पर्सनली देखते रहे खान साहब को, पहले इनमें से किसी को एक्सेस दे दे। उनकी सेहत का एक कंसर्न है लेकिन फिर भी मुकम्मल आइसोलेशन है। अच्छा देखिए, पहली बात तो है कि हमें सपोर्टर नॉट इत्तेहादी, वरना हम कैबिनेट का पार्ट होते। जहाँ तक बात है, मैं ये समझती हूँ कि अगर उनके डॉक्टर्स रेगुलरली उनका चेकअप करते रहें तो डॉक्टर्स या कोई ऐसे लोग, ये कोई पॉलिटिकल नहीं होते कि वो बाहर आके बात करें, और इतना करने में कोई हर्ज नहीं है ताकि उनके घर वाले और उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स में एक इत्मीनान रहे कि उनका लीडर जो है अंदर है, जो भी उसके मामलात हैं अदालत में चल रहे हैं लेकिन वो खैरियत से। एक हर शख्स का कोई ना कोई बाइतमाद जो है वो डॉक्टर
ڈاکٹر ہوتا ہے بالکل. اور وہ اس کو ہی دکھا کر مطمئن ہوتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئی اسپیشلسٹ ایسا ہے جس کو بھیجا جا سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ تکلیف ان کو پہلے تو نہیں تھی, ٹائم ایک ہوتا ہے جس میں ہوتی ہیں انسان کو تکلیفیں, تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کسی اسپیسیفک ڈاکٹر سے کر لیں تسلی تو کوئی حرج نہیں ہے, اور میں اس کو نہیں سمجھتی ایسا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں بدقسمتی سے پولیٹکس میں جو بھی ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اپنے وقت میں ہوتا ہے وہ بہت ہی اپنے آپ کو پرماننٹ سمجھتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے وہ اسی جگہ رہے گا, اس لیے طاقت کا استعمال کریں. تو زرداری صاحب اتنے بیمار تھے کہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ یہ بہت بیمار ہے, لیکن ان کی ہیئرنگ سندھ میں نہیں ہو سکتی تھی, حالانکہ نیب جو ہے وہ نیب ہی تھا, اور ان کی ہم یہ تو گزارش کرتے ہیں نا کہ جو ماضی میں آپ لوگوں نے بھگتا ہے وہ غلط بھگتا ہے. دیکھیے میں یہ اس کی مثال دے دیتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ تھی اور تو اس میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, صرف حامد سعید کاظمی صاحب اعظم سواتی جو کہ اس وقت نون لیگ میں تھے وہ گئے تھے کورٹ, انہوں نے قرآن شریف اٹھایا اور اس کے بعد نہ کورٹ نے انہیں بلوایا نہ کوئی ثبوت مانگے, اور 4 سال تک حامد سعید کاظمی جیل میں رہے. اور اس کے بعد جو ہے جب ہماری حکومت ختم ہو گئی تو وہ باعزت بری ہوئے. تو ہم پولیٹیکل جو ہے وہ ایک انتقام کہہ لیں, ریونج کہہ لیں, اس پہ یقین نہیں رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہو رہا ہے, ویسے آپ کو لگتا ہے سیاسی انتقام ہو رہا ہے اس وقت؟ اب دیکھیے جو کیسز ہیں میں سمجھتی ہوں ان کا تعلق عدالت سے ہے, اور باقی جیل مینول جو ہے اس کے اکارڈنگ سب کام ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, یہ علی گوہر بلوچ صاحب انہوں نے ویسے مجھے کریکٹ کر دیا, انہوں نے کہا ہم سپورٹر ہیں, ہم اتحادی نہیں ہیں. تو چلیں آپ کے سپورٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, اچھی سیاسی اقدار نہیں اس سے ڈپکٹ ہوتی ہیں. اور یہی سوال سر ہم بھی آپ سے کر رہے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی خط لکھا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ 2-3 ڈاکٹرز ہیں, ان میں سے کسی کو ایکسس دے دیں. معالج کو تو ذاتی کم سے کم ایکسس دے دیں نا. آپ لوگوں کے جو کلیمز ہیں کہ آپ لوگوں نے وہ بیمار ہوئے ان کو بڑا اچھا ٹریٹ کیا اور ہینڈل کیا ہے, وہ ویریفائی ہو جائیں گے. جی بالکل, یہ تجویز چل رہی ہے اور یہ انڈر ڈسکشن ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی کوئی ایک آدھ دن میں آپ کو کوئی خبر مل جائے گی. لیکن میں 2-3 چیزوں کی ذرا نا کریکشن کرانا چاہتا ہوں. یشفین صاحبہ آپ کا بھی دائرے, آپ سال کافی گزر گئے ہیں نواز شریف صاحب کی قید کو, تو آپ کے بھی کچھ چیزیں میرے خیال ہے یاد میں نہیں ہیں. آپ ضرور کرائیں یاد. کوٹ کر رہی تھی وہ کوٹ کر رہی تھی لیکن وہ درست نہیں ہے. میں آپ کی وساطت سے شفیع جان صاحب کی بھی کریکشن کروانا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب قید میں تھے تو آپ نے سرکاری ہسپتالوں سے ان کے ٹیسٹ کروائے تھے. جب نواز شریف صاحب قید میں تھے تو آپ نے شوکت خانم کے ڈاکٹر سے وہ ٹیسٹ دوبارہ ری چیک کروائے تھے. آپ کو ان سرکاری ہاسپٹل کے, آپ کی پنجاب میں بھی گورنمنٹ تھی, آپ کی مرکز میں بھی تھی, لیکن آپ کو اس وقت ان پہ ٹرسٹ نہیں تھا. آپ نے شوکت خانم کے ڈاکٹر کو کے ذمہ لگایا کہ وہ جناب نواز شریف صاحب کا چیک اپ کریے. آپ کا رویہ تھا, آپ کا رویہ یہ تھا. سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر کی رپورٹ کی بنیاد پر میاں صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا. آپ بھی تھوڑی سی کریکشن اس بات کی یاد دہانی کر لیجیے. باہر جانے سے پہلے کی صورتحال بھی سن لیں نا, میری گزارش سن لیں کہ جب نواز شریف صاحب کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک فون کال کر لینے دے کہ شاید میری بیوی سے میری بات ہو جائے. تو ان کو ایک فون کال کی اجازت نہیں دی. ہم نے تب بھی سر کنڈیم کیا تھا, اسی لیے آج بھی اگر کچھ غلط ہوگا تو ہمیں تو رائٹ دینا. آپ تو کہہ رہی تھی نا کہ آپ تو نہیں آپ تو کہہ رہی تھی صاحب ٹھیک تھا اس وقت نواز شریف صاحب. نہیں میں نے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. بھجوایا گیا, وہاں پہ انہوں نے کوئی علاج نہیں کیا, لندن بیٹھے رہے 2 سال. وہ وفاقی ادارے کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے رہے. میں اگر بات کر رہا ہوں اس طرح تو پھر شفیع جان صاحب جب آپ بات نہیں, آپ جو ہے نا حقائق کو مسخ کر رہے ہیں علی گوہر صاحب. سچ ذرا کڑوا ضرور ہے لیکن سن لیں آپ اپنی بات. چلیں آپ اپنی بات کر لیں, آپ مکمل کریں پھر میں رسپونڈ. جی مکمل کریں. ہاں تو آپ تو میرا بھائی درمیان میں بول رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان کے رویے تھے کہ انہوں نے ان کی بات تک نہ کروائی, اور تھوڑی دیر بعد وہی جیل سپرنٹینڈنٹ آگے کہتا ہے کہ جناب آپ کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور وہی ان کو خبر دیتا ہے آ کر.
تو یہ ان کے رویے تھے. باقی بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا علاج، تو علاج کیا بانی پی ٹی آئی کا ٹھیک نہیں ہو رہا؟ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں. باقی باتیں اب آگے مزید بڑھ رہی ہیں. ان کے ریاست کے خلاف ٹویٹس آئیں، پاکستان کے خلاف بیانیے بنائے گئے، ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی، جس وجہ سے ملاقاتیں بند ہوئی. پہلی بات اگر ان پہلی بات ابھی غور صاحب ابھی ذرا حوصلہ پیدا کرے سننے کا. پہلی بات کہ انہوں نے پمز لے کے گئے، پمز میں کوئی ریٹینا اسپیشلسٹ موجود نہیں ہے، تو ایک پمز لے کے جانا اور یہ کہتے ہیں کہ بہترین فیسلٹی دے رہے ہیں، تو کیسی بہترین فیسلٹی ہے کہ ایک ہاسپٹل میں آپ عمران خان صاحب کو لے کے جا رہے ہیں اور ان کو جو مرض ہے ان کو جو مرض ہے اس کا اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے. دوسری بات، جس پروسیجر کی یہ بات کر رہے ہیں 20 منٹ کا، وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا پروسیجر ہے. تیسری بات کہ آپ نے فیملی کو نہیں بتایا. چوتھی بات کہ آپ نے اس کے ذاتی معالج کا ایکسس بند کیا ہوا ہے. آپ کے ٹائم میں تو ڈاکٹر عدنان آپ کے ساتھ ہوتا تھا، مریم نواز کا اگلا کمرہ ہوتا تھا، ان کے ذاتی ڈاکٹر کو ایکسس تھا. 120 لوگ پر ڈے ملتے تھے. گفتگو نہیں کرتے، انہوں نے تو جیل گزاری نہیں ہے، انہوں نے تو جیل گزاری نہیں ہے، تو ریسٹ ہاؤس میں پڑے ہوتے تھے. اشتعال انگیز کیا ہوئی جب یہ لندن گئے تو وہاں سے کیا باجوہ صاحب کے خلاف پریس کانفرنس نہیں ہوتے تھے؟ کیا یہ لندن میں بیٹھ کے سیاسی نہیں تو نہیں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جھوٹا بہانہ بنا کر پلیٹ لیس کا جو یہ باہر گئے ہیں، کیا انہوں نے باہر علاج کرایا ہے؟ وہاں تو جا کے کبھی یہ اٹلی کے بیٹھے ہوتے تھے، کبھی سوئٹزرلینڈ میں کافی پی رہے تھے، کبھی نیلی پینٹ پہنی ہوتی تھی. دیکھیں یہی فرق ہے عمران خان اور نواز شریف میں. نواز شریف ڈیل کر کے بھاگ جاتا تھا، عمران خان اس نظام کے خلاف جیل میں جوان مردی کی طرح قید کاٹ رہا ہے اور اس نظام کے خلاف پٹان کی طرح کھڑا ہے. وقت میں بس کم ہے، میں نے کوئی کامنٹ سب سے لینا. آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ 8 فروری کو اتوار کے دن، چھٹی والے دن کون سا پہیہ جام ہڑتال کر رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بھی خطرہ ہے کہ خان صاحب سے پہلے ملاقات ہو گئی تو ناراض ہی ہوں گے آپ سے کہ چھٹی والے دن کون سا پہیہ جام؟ دیکھیں جہاں تک پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کی کال کی بات ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب نے دی ہوئی ہے، اور ذمہ داری عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے. مذاکرات کے حوالے سے آپ سپورٹ کرتے ہیں ایز اے کارکن آف پی ٹی آئی، ایز اے پارٹی، ایز اے گورنمنٹ ہم سپورٹ کر رہے ہیں، بالکل سپورٹ کرتے ہیں. پہیہ جام کی بھی سپورٹ کرتے ہیں، شٹر ڈاؤن کی بھی سپورٹ کرتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب پہ ہمیں پورا اعتماد ہے، وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں. عمران خان صاحب نے ہی ذمہ داری دی ہے اور تحریک انصاف میں عمران خان کا فیصلہ ہی فائنل فیصلہ ہوگا. اچھا، لیکن ویسے کیونکہ آپ لوگ کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ آپ کی میجورٹی نے مخالفت کی ہے کہ یہ صحیح لائے عمل نہیں ہے. نہیں، کوئی مخالفت نہیں ہوئی، کوئی مخالفت نہیں ہوئی، یہ غلط نیوز آئی ہے. ایم این اے کی جو پارلیمانی میٹنگ تھی جو کہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں ہوئی، اس میں بھرپور ساتھ دینے کی بات ہوئی. اور کل جو صوبائی پارلیمانی میٹنگ شام کو ہوئی سی ایم ہاؤس میں، جس میں تمام ایم پی ایز نے شرکت کی، تمام کیبنٹ شرکت کی، اس میں بھی تمام پلان فائنل ہوا. 8 فروری کے احتجاج کی جہاں تک بات ہے شیلا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی تو اس طرح نہیں، یہ رویہ نہیں ہوا کرتا کہ اس احتجاج سے پہلے 3 ایم پی او کے تحت سندھ میں تحریک انصاف کے 180 کارکنان و قائدین جو ہے وہ اریسٹ کر لیے گئے پری ایمپٹیولی. سہیل آفریدی جب آئے تو آپ لوگوں نے بڑا ویلکم کیا، وہ بعد میں ایک سچویشن ایگریویٹ ہوئی، اس کے اور فیکٹرز تھے. یہ ابھی کیوں اس طرح کی پری ایمپشن؟ کوئی ایک ڈیموکریسی کے اندر احتجاج نہیں کر سکتا؟ اچھا دیکھیں، میں نے جب دوپہر اس کو معلوم کیا تھا تو مجھے اس کی کوئی ویریفائی نہیں ہوا، آپ سے ویریفائی نہیں ہوئی مجھ سے، بلکہ پوچھا بھی تو میں نے یہی کہا اور بعد میں بھی تو گورنمنٹ آف سندھ نے نہیں اریسٹ کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ایک لسٹ آئی ہے، فائن ناٹ رانگ، جو انہوں نے نام ایشو کر دی. 175 لوگوں کو 180 میرے پاس کہہ رہے ہیں تو کوئی بات ہوگی، لیکن میں نے مجھے 10 سیکنڈ دیجیے گا. 175 لوگوں کو گرفتار کیا، 10 سیکنڈ تم نے لیے. 175 لوگوں کو گرفتار کیا گیا 3 ایم پی او میں، اور یہ 8 فروری سے پہلے ان کے ریڈ شروع ہو چکے ہیں، پنجاب میں بھی، اور نام بھی لسٹ بھی ایشو کیا، لسٹ بھی ہم دے سکتے ہیں، دیکھ لیتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ اب سنڈے ہے، سنڈے کو نہیں معلوم شٹ ڈاؤن کیسے ہوگا. تو آپ لوگوں کو مطمئن ہونا چاہیے پھر، یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا، آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی جو ہے بتایا نہیں. تو پھر 3 ایم پی او کیوں لگایا یا 144 کیوں لگا دیتے ہیں جب ایسی کوئی کال آتی ہے؟ یہ ان چیزوں کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ شیلا آپا سے بھی ریکویسٹ ہے اور علی گور، میں اس میں یہی کہوں گی کہ اگر کوئی مظاہرہ ہے پریس کلب پہ یا اس پہ تو کر دینا چاہیے. باقی تو میں نہیں سمجھتی کہ سنڈے کو کوئی پہیہ جام بھی کر سکے گا. بڑی سمپل سی بات ہے، پھر تو نہ کریں. بڑی سمپل سی بات ہے. شیلا آپا یہاں موجود ہیں، انہوں نے اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار لیا مارنے میں. شیلا آپا بھی یہاں موجود ہے، علی گور صاحب بھی موجود ہیں،
है, एक पंजाब में हुकूमत है, शहलापा की सिंध की हुकूमत, सिंध में हुकूमत है। जब आप दोनों कह रहे हैं कि ये नाकाम होगी, छुट्टी का दिन है, तो फिर क्यों 3 MPO, क्यों रेड्स, क्यों लोगों को उठाया जा रहा है? इसमें कोई कमेंट कर दे, क्यों सर आपको 3 MPO की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों इस तरह के हरबों की इस्तेमाल की जरूरत? और फिर जो ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की, ऐसा क्यों लगता है कि जब भी ये कोई एहतजाज की बात करते हैं घबराहट शुरू हो जाती है गवर्नमेंट के? 9 मई निकल आता है। हाँ, 9 मई पे निकल आता है, घबराहट आ जाती है। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल घबराहट वाली बात तो नहीं है, लेकिन जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से इन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं, वो तो पूरी दुनिया के सामने है, वो किसी ढकी छुपी हुई नहीं है। और ना ये तो उन पर भी कहते हैं कि वो हमने नहीं किए। वो मशवरा इनको PMLN ने दिया था या नून लीग ने दिया था कि आप जाकर कोर्ट कमांडर हाउस को जला दें, आप नहीं, लेकिन ये कहना है कि 8 फरवरी की कॉल वापस ना ली तो 9 मई के मुकदमे खुल जाएंगे। सर, इसका क्या मतलब है? देखिए, बात ये फिर उसको, ये तो प्रेशर टैक्टिक हो गया ना फिर। सुने ना यशवीन साहबा, एक तो आपसे गुजारिश है कि मौकफ ले लिया करें। चलिए मुकम्मल कर लें जी, मेरे पास वैसे भी वक्त खत्म हो गया जी, मुकम्मल कर लें। ठीक है। अच्छा, दूसरी ये गुजारिश है कि जो सिर्फ इस पे 9 मई के वाकयात पे ना रहे, उसके बाद भी 9 मई के वाकयात के बाद भी KPK के तमाम वसाइल लेकर कितनी दफा ये हमलावर हो चुके हैं वफाक के ऊपर। जब इन्होंने 2013-14 के धरने दिए थे, तब भी इनके पुरतशद्दद एहतजाज थे। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये पुरअमन एहतजाज की आड़ में कहते पुरअमन है, लेकिन करते हमेशा पुरतशद्दद ही है। चलो, पुरतशद्दद है तो कानून अपना रास्ता मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश। कानून अवाम की जानो माल का, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। हम इनको फ्री हैंड नहीं दे सकते कि ये खिलवाड़ करें आकर इस तरह के। मैं आपको फ्री हैंड नहीं मिल सकता। नहीं, अगर हम पुरतशद्दुद हैं, हमारे मुजाहिरे पुरतशद्दुद हैं, पहले से इनको कैसे इन्होंने बांप लिया? दूसरा ये कि अगर हम पुरतशद्दुद मुजाहिरे करते हैं तो कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए, जो पुरतशद्दुद है उसको पकड़े। चले, मेरे पास वक्त मौके वरना से जरूर बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, आपने वक्त दिया। सैयदा शहरा रज़ा साहिबा, थैंक यू सो मच। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिर में कुछ बात एक अहम इशू पर। पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब को जांचने के हवाले से पहली बार इंडेक्स का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका मकसद इदारों में शफाफियत का माहौल पैदा करना के साथ साथ ऐसी इस्लाहात मुतारिफ करवाना है जो कि मुल्की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक हों। इसके अलावा इस सर्वे का मकसद अवामी तासुर और ज़ाती तजर्बे या ज़ाती मुशाहिदे के दरमियान फ़र्क को वाज़े करना भी है। इस सिलसिले में FPCCI यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से ITAP यानी इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक सैंपल के तौर पर एक सर्वे मुनक्किद किया गया है। इस सर्वे के लिए ज़्यादातर ऐसे इदारों या महकमों का इंतखाब किया गया है जिनसे ज़्यादातर आवाम का बराह रास्त वास्ता जो है वो पड़ता है रूटीन मैटर्स के लिए, जिसमें पुलिस, नादरा, अदलिया, वापडा, सुई गैस का महकमा, ट्रैफिक पुलिस का महकमा, सरकारी हस्पताल, FBR, एक्साइज डिपार्टमेंट वगैरह शामिल हैं। सर्वे से यह वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि इदारों में बदउनवानी, बदइंतजामी या करप्शन के हवाले से जो एक अवामी तासुर कायम है, ज़ाती तजर्बे के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर्वे में मौजूद 68% लोगों का ख्याल है कि इदारों में करप्शन एक आम चीज़ है, जबकि सिर्फ 27% के मुताबिक उन्होंने जिंदगी में कभी किसी को रिश्वत नहीं दी है। इसी तरह 56% लोग समझते हैं कि अकरबा परवरी मुल्क में आम है, लेकिन सिर्फ 24% अफराद ने जिंदगी में कभी इस चीज़ का तजर्बा किया है। इसी तरह सबसे खराब तासुर सरकारी अफसरान का गैर कानूनी तरीके से दौलत बनाने के हवाले से पाया जाता है। सर्वे के मुताबिक 59% लोगों में यह तासुर आम है कि सरकारी अफसरान गैर कानूनी तरीके से दौलत कमाते हैं, जबकि सिर्फ 5% लोगों का कहना था कि उन्होंने किसी सरकारी अफसर को गैर कानूनी तौर पर दौलत कमाते जो है वो देखा है। इस सर्वे में अक्सरियत लोगों ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें जिंदगी में कभी बदउनवानी का तजर्बा नहीं करना पड़ा है। तो करप्शन के इशू से जुड़े ये कुछ ऐसी एफर्ट्स हैं जो कि मेरा ख्याल है हमें करने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी बेटर, ताकि उससे जुड़े कुछ मैकेनिज्म जो हैं उनको भी बनाया जा सके। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।